TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ اونٹاریو کے چیف میڈیکل آفیسر کا کہنا ہے کہ جو لوگ ویکسین لینے سے انکار کرتے ہیں انہیں کچھ حدود کی پابندی کرنا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی ویکسین لیں گے انہیں اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اونٹاریو کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ڈیوڈ ولیمز کا کہنا ہے کہ جو لوگ ویکسین لینے سے انکار کرتے ہیں انہیں کچھ حدود کی پابندی کرنا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی ویکسین لیں گے انہیں اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایسا انہیں اسپتالوں یا نرسنگ ہوم میں بغیر حفاظتی اشیاء کے داخل ہونے پر کرنا ہوگا۔ اسکول جانے کے لیے بھی ویکسینیشن کے ثبوت درکار ہوں گے، تاہم اس کا حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ولیمز نے کہا، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی ان کی مرضی کے خلاف لینے پر مجبور کیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری ویکسین کی مصنوعات کو تاریخی طور پر ثابت کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے پاس موجود بہترین چیز ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ صوبے میں کورونا کے سبب لگائی جانے والی پابندیوں کو کم کرنے سے قبل لوگوں کو ویکسین دی جا سکے۔ صوبے کے پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت ویکسین ملتے ہی جلد از جلد لوگوں تک اسے پہنچانا شروع کر دے گی۔ ابتدائی طور پر سپلائی محدود ہوگی اور ہمیں بہت سارا کام کرنا ہوگا۔ کینیڈا کی مسلح افواج کو گزشتہ ہفتے کورونا ویکسین کی فراہمی سے متعلق حکومتی احکامات موصول ہوئے تھے، تاہم ڈیفنس چیفز کا کہنا ہے کہ اس کی تیاریاں طویل عرصے سے جاری تھیں اور ان کی فوج وقت آنے پر تیار ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل جوناتھن وینس کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی مسلح افواج جلد ویکسین کی فراہمی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ کینیڈا کی مسلح افواج کو گزشتہ ہفتے کورونا ویکسین کی فراہمی سے متعلق حکومتی احکامات موصول ہوئے تھے، تاہم ڈیفنس چیف کا کہنا ہے کہ اس کی تیاریاں طویل عرصے سے جاری تھیں اور ان کی فوج وقت آنے پر تیار ہوگی۔ جنرل جوناتھن وینس کی جانب سے اس منصوبے کی تفصیلات پہلی بار پیش کی گئی ہیں کہ فوج کو کس طرح کینیڈا بھر میں ویکسین کی تقسیم میں مدد کرے گی۔ ان تفصیلات کے مطابق مختصر نوٹس پر امریکہ اور یورپ سے خوراک ملنے کا بھی امکان ہے اور اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے سیلاب یا دیگر ہنگامی صورتحال کے دوران ویکسین کی تقسیم کے لیے فوج کی مدد کی جائے گی۔ اگرچہ اس تقسیم منصوبے کی قیادت کینیڈا کی پبلک ہیلتھ ایجنسی کر رہی ہے، توقع کی جا رہی ہے کہ کینیڈا کی مسلح افواج اہم کردار ادا کرے گی، جیسا کہ 27 نومبر کو وینس نے بیان کیا تھا، جسے آپریشن ویکٹر کہا جاتا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں میں کینیڈا بھر میں کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 3,96,270 ہو گئی۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 12,407 ہو گئی ہیں۔ کیوبیک صوبہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 1,46,532 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 7,155 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹاریو میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,21,746 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 3,712 ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 63,023 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 575 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 35,422 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 481 ہے۔ ٹورنٹو میں منگل کو برفانی طوفان کے سبب پڑنے والی برف اب پگھل چکی ہے، لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر میں ایک بار پھر شدید برفباری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ٹورنٹو میں منگل کو برفانی طوفان کے سبب پڑنے والی برف اب پگھل چکی ہے، لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر میں ایک بار پھر شدید برفباری کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس کے سبب ٹورنٹو اور اطراف کے علاقوں میں ڈرائیورز کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برفباری سے جنوبی اونٹاریو کے علاقے متاثر ہوں گے۔ GTA برفباری سے زیادہ متاثر نہیں ہوگا۔ اس ریجن میں 1 سے 3 سینٹی میٹر تک برف پڑنے کی توقع ہے۔ اس ویکینڈ پر ٹورنٹو میں موسم ملا جلا رہے گا۔ ہفتے کے روز دن کے اوقات میں شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا، جو کہ رات میں -5 تک پہنچ جائے گا، جبکہ معمولی برف باری کا بھی امکان ہے۔ اتوار کے روز شہر کا درجہ حرارت دن کے اوقات میں 1 جبکہ رات -4 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ سلمہ عطا جان نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ کینیڈین سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی چیئرپرسن بنائے جانے کا اعزاز اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی ہوں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
پاکستانی نژاد کینیڈین سینیٹر سلمہ عطا اللہ جان سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی چیئرپرسن منتخب ہو گئیں۔ انہوں نے یہ اعزاز حال ہی میں حاصل کیا۔ اعزاز حاصل کرنے پر خوشی کا اظہار انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کیا۔ سلمہ عطا اللہ جان نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی چیئرپرسن بنائے جانے کا اعزاز اپنے نام کرنے میں کامیاب رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ انسانی حقوق کو درپیش خدشات ختم کرنے پر توجہ دوں گی۔ سلمہ عطا اللہ کے ٹویٹ پر پاکستان کے سینیٹر فیصل جاوید نے رد عمل دیتے ہوئے مبارکباد دی اور کہا کہ آپ اس اعزاز کی مستحق ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکہ میں کرونا وائرس کے 2,82,000 سے زائد نئے کیسز کی تعداد رپورٹ ہوئی ہے، جس کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد بڑھ کر 1,45,35,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں کرونا وبا کی دوسری لہر نے بڑی تباہی مچا دی ہے۔ ایک دن میں وائرس سے ریکارڈ 2,915 اموات واقع ہوئیں۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ میں مہلک وائرس کووڈ-19 سے ہلاکتوں میں نہایت تیزی آ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,915 اموات کے بعد مجموعی تعداد 2,82,829 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران نئے کیسز کی تعداد بھی 2,82,000 سے زائد ہے، جس کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد بڑھ کر 1,45,35,000 سے زائد ہو گئی۔ نومنتخب صدر جو بائیڈن نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں یقینی بنانا ہے کہ امریکی عوام کرونا ویکسین پر اعتماد کریں۔ یہ اعتماد حاصل کرنے کے لیے امریکی عوام کے سامنے ویکسین لگواؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی معیشت بند کیے بغیر کرونا سے مقابلے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ صدارت سنبھالنے کے بعد 100 روز تک ماسک پہننے کا کہوں گا۔ واضح رہے کہ عالمی سطح پر کرونا وائرس سے متاثرہ 218 ممالک اور علاقوں میں امریکہ سر فہرست ملک ہے، جہاں نہ صرف کیسز بلکہ کرونا سے اموات بھی سب سے زیادہ ہیں۔ ٹیکساس 13,17,000 سے زائد کیسز اور 22,729 اموات کے ساتھ سر فہرست امریکی ریاست بن چکی ہے، تاہم صحت یاب مریضوں کی تعداد بھی سب سے زیادہ یہیں پر ہے۔ اوٹا کے صحرا میں چند روز قبل دہاتی ٹکڑا دکھائی دیا تھا جس نے دنیا بھر میں لوگوں کو حیران اور کسی حد تک خوفزدہ کر دیا تھا۔ یہ چمتکار آہنی ستون جس طرح نمودار ہوا اسی طرح غائب بھی ہو گیا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رومانیہ اور امریکی ریاست اوٹا میں پر اسرار دھاتی ستون کے اچانک نمودار ہو کر غائب ہو جانے کا معمہ ابھی حل نہ ہوا تھا کہ کیلیفورنیا میں بھی ایسا ہی مونولیتھس دکھائی دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی ریاست کیلیفورنیا کی پائن ماؤنٹین میں اچانک وہی آہنی ستون نمودار ہوا ہے جو ریاست اوٹا اور یورپی ملک رومانیہ میں نمودار ہوا تھا۔ یہ پر اسرار ستون پائن پہاڑ پر بدھ کو اچانک نمودار ہوا تھا، جس کے ساتھ اب مقامی سیاح تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں۔ نیوز رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ آہنی پل تکون ہے جس کی اونچائی 10 فٹ جبکہ چوڑائی 18 انچ ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ کیلیفورنیا کے پہاڑ پر نظر آنے والا مونولیتھس ریاست اوٹا میں نظر آنے والے مونولیتھس سے الگ ہے اور یہ زمین سے بھی منسلک نہیں ہے، جبکہ اس کا وزن 200 پاؤنڈ ہے جسے ہلانا انتہائی آسان ہے۔ خیال رہے کہ اوٹا کے صحرا میں یہ دھاتی ٹکڑا چند روز قبل دکھائی دیا تھا جس نے دنیا بھر میں لوگوں کو حیران اور کسی حد تک خوفزدہ کر دیا تھا۔ یہ چمکدار آہنی ستون جس طرح نمودار ہوا اسی طرح غائب بھی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد رومانیہ میں بھی ویسا ہی ستون نظر آیا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ اکثر افراد کا خیال ہے کہ یہ ستون خلائی مخلوق یہاں نصب کر گئی ہے اور اب ان کی موجودگی کا خیال انہیں خوفزدہ کیے ہوئے ہے۔ امریکہ اور رومانیہ میں نظر آنے والی یہ انوکھی چیز 1968 کی مشہور سائنس فکشن فلم 2001 اسپیس اوڈیسی کی یاد دلاتی ہے۔ اس فلم میں بھی اسی طرح کا خلائی ستون دکھایا گیا تھا۔ واضح رہے کہ امریکہ میں اس ستون کے غائب ہونے سے متعلق ایک فوٹوگرافر نے ایک تصویر جاری کی ہے۔ تصویر میں 2 افراد اس ستون کو نکال کر اپنے ساتھ لے جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بھارت میں ہزاروں کاشتکار ایک ہفتے سے بھارتی دارالحکومت میں موجود ہیں۔ کسانوں اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ مذاکرات کا اگلا دور 5 دسمبر کو ہوگا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ بھارت میں کسان اپنے حقوق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں۔ حکومت اور کاشتکاروں کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ناراض کسان سربراہوں نے حکومت کا پیش کردہ کھانا تک گوارا نہ کیا، خود کو خالصتانی بھی قرار دے دیا۔ بھارت میں ہزاروں کاشتکار ایک ہفتے سے بھارتی دارالحکومت میں موجود ہیں۔ کسانوں اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ مذاکرات کا اگلا دور 5 دسمبر ہوگا۔ کسانوں کے وفد نے مودی سرکار کا پیش کردہ کھانا تک گوارا نہ کیا، مذاکرات کے وقفے میں اپنے ساتھ لایا ہوا کھانا کھایا۔ مودی سرکار سے تنگ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر حق مانگنے کا مطلب خالصتان سے تعلق ہے
تو ہم سب خالستانی ہیں۔ کسانوں کی غیر موجودگی میں گھر کی خواتین نے کاشتکاری کی ذمہ داری اٹھا لی۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ بھارت سرکار پارلیمان کا اجلاس طلب کر کے 3 متنازع قوانین کو کالعدم قرار دے، جس کے تحت کاشتکاروں سے اجناس کی خریداری حکومت کے بجائے نجی کمپنیز کریں گی۔ مظاہرین کو خدشہ ہے کہ نئے نظام سے انہیں نہ صرف ریٹ کم ملے گا بلکہ ان کی ادائیگیاں بھی کھٹائی میں پڑ سکتی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ سے غیر منافع بخش تنظیم کے فنڈز کے غلط استعمال کے الزام میں 5 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ سے غیر منافع بخش تنظیم کے فنڈز کے غلط استعمال کے الزام میں 5 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے اٹارنی جنرل کارل ریسائن کی جانب سے ایوانکا ٹرمپ پر الزام عائد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ٹیکس سے مستثنی غیر منافع بخش تنظیم کے فنڈز کا استعمال ٹرمپ کے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار اور دیگر کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ امریکی صدر کی بیٹی پر یہ الزام بھی عائد کیا گیا ہے کہ 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے واشنگٹن کے ہوٹل کو مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ادائیگی کی گئی۔ ایوانکا ٹرمپ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ یہ سیاسی انتقام کی ایک اور مثال ہے جس میں امریکی عوام کے ٹیکس کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے 2017 میں لکھی گئی ای میل کا اسکرین شاٹ بھی جاری کیا جس میں ہوٹل انتظامیہ سے درخواست کی تھی کہ وہ مارکیٹ ریٹ سے مناسب معاوضہ حاصل کریں۔ نئے قوانین کے مطابق چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ارکان اور ان کے اہل خانہ کو صرف امریکہ کے سفر کے لیے زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کا ویزا جاری کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ نے چین سے متعلق نئی ویزا پابندیاں متعارف کروا دی ہیں جنہیں چینی وزارت خارجہ نے سیاسی دباؤ اور سرد جنگ کی ذہنیت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق دفتر خارجہ کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے تمام ارکان کو ویزے کے اجرا میں نئی پابندیاں متعارف کروا دی گئی ہیں۔ نئے قوانین کے مطابق چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ارکان اور ان کے اہل خانہ کو صرف امریکہ کے سفر کے لیے زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کا ویزا جاری کیا جائے گا، جبکہ اس ویزے پر انہیں ایک ہی بار امریکہ آنے کی اجازت ہوگی۔ اس سے قبل اس ویزے کی مدت 10 برس تک تھی۔ یاد رہے کہ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارت سے سبکدوش ہونے میں 2 ماہ کا عرصہ رہ گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارتی معاہدوں اور کرونا وائرس کے بعد چین سے متعلق انتہائی سخت گیر موقف اختیار کیا ہے، جس کے بعد دنیا کی ان 2 بڑی اقتصادی طاقت تسلیم کیے جانے والے ممالک کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے الزام عائد کیا کہ چینی کمیونسٹ پارٹی امریکہ میں چینی امریکی گروپوں کی سرگرمیوں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے مختلف گروہوں کو دھمکانے اور ان کی جاسوسی کے لیے اپنے ایجنٹ بھیجتی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے برسوں کمیونسٹ پارٹی کو امریکہ میں اداروں اور کاروباری مواقع تک آزادانہ رسائی دی، جبکہ چین میں امریکی شہریوں کے ساتھ کبھی یکساں سلوک نہیں رکھا گیا۔ تاہم اس بیان میں ابھی تک یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ اس پابندی کا اطلاق کس طرح کیا جائے گا، کیونکہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے 92 لاکھ ارکان ایسے ہیں جو براہ راست سیاسی اور ریاستی امور سے تعلق نہیں رکھتے۔ اس سے قبل امریکہ ہیوسٹن میں چینی قونصل خانہ بند کر چکا ہے، جس کے جواب میں چین نے بھی اپنے شہر شینزو میں امریکی قونصلیٹ خالی کروا لیا تھا۔ علاوہ ازیں امریکہ کی جانب سے چین سے آنے والے طالب علموں پر بھی کئی پابندیاں متعارف کروائی جا چکی ہیں، جبکہ امریکہ زیر تعلیم سب سے زیادہ غیر ملکی طالب علم چین ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس نے کافی نقصان پہنچا دیا ہے اور اس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ ویکسین کے آ جانے کے باوجود اس نقصان کو پورا کرنے میں کئی برس لگ جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں 6,55,36,000 سے زائد افراد متاثر اور 15,11,915 اموات ہوئی ہیں۔ دنیا میں کرونا کے 4,53,76,605 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور 1,86,47,000 سے زائد زیر علاج ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس نے کافی نقصان پہنچایا ہے اور اس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ ویکسین کے جانے کے باوجود اس نقصان کو پورا کرنے میں کئی برس لگ جائیں گے۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے زیادہ خوفناک ہے، جہاں 2,82,829 اموات اور 1,45,35,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔
بھارت کورونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,39,227 اور 95,71,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کورونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,75,307 اور 64,87,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ روس میں 23,75,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 41,607 ہے۔ فرانس میں 22,57,000 سے زائد افراد متاثر اور 54,140 جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ TNN کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔